بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 249 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 35 اور 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذ قالت، جب کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی، اے میری رب، انی، بے شک میں نے، نذرت لکا، نظر مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا ہوا، فتقبل، چنانچہ تو قبول کر، منی، مجھ سے یہ، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ فلما، پھر جب، وضعتھا، اس نے اسے جنا، قالت، تو کہا، ربی، اے میری رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا، جنی ہے وہ، انثى، لڑکی، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس کو جو، وضعت، اس نے جنا تھا، ولیس الذکر، اور نہیں تھا وہ لڑکا، کالانثى، مانند اس لڑکی کے، وانی، اور بے شک میں نے، سمیتھا، اس کا نام رکھا ہے، مریم، مریم، وانی، اور بے شک میں، اعیذھا بکا، اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ ترجمہ یوں ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب اس سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا تو نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں حضرت عمران کی بیوی، اور یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ حضرت عمران، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ دونوں ہمزلف ہیں، ان دونوں نے فاقود نامی ایک شخص کی 2 بیٹیوں سے شادی کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عشاء، یعنی حضرت یحییٰ کی ماں ام یحییٰ سے شادی کی، اور حضرت عمران نے ام یحییٰ کی بہن حنہ سے شادی کی۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت عمران کی بیوی حنہ جب بوڑھی ہو گئیں اور انہیں اولاد کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور وہ حاملہ بھی ہو گئیں۔ حمل کے دوران ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد انتقال ہوا۔ حنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں نقل کیا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ عمران کی بیوی حنہ نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر دوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، آپ سننے والے اور جاننے والے۔ حضرت حنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ انہیں بیٹا ہوگا، اسی بنیاد پر نظر بھی مانی تھی کہ وہ بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقت کر دیں گی، مگر جب بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ تو مجھ سے بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی ہے، اور اللہ کو معلوم ہی ہے کہ انہیں لڑکی ہی ہوئی ہے۔ اللہ کو علم ہونے کے باوجود فطری تقاضے کی بنیاد پر یہ بات کہی اور یہ کہا کہ لڑکا لڑکی جیسا تو نہیں ہوتا۔ حضرت حنہ کے ہاں بیٹی ہو گئی اور انہوں نے ان کا نام مریم رکھا، اور انہیں اور ان کی اولاد کو سر کے شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ میں بھی دے دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اس کے چھونے سے چیختا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے کہ وہ ان کو نہیں چھو سکا۔ بخاری کی اس روایت سے سبق ملا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، اور جو بچہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس آیت سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ اپنی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ ہماری اولاد میں سے کم از کم ایک تو ایسا ہو جو اس دین کی سر بلندی کے لیے وقف ہو اور وہ دین کے کسی شعبے میں کام کرے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔